بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا اپنا دوست، آپ کا اپنا ہوسٹ خواجہ محمد ندیم مدنی زمزم نیوز HD کے ساتھ آج ہم موجود ہیں حافظ معین خالد ٹرسٹ کے رہائش گاہ پر۔ ان سے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ماشاءاللہ ان کی سیاسی، سماجی، مذہبی خدمات ملتان میں بہت ساری جگہ پر نظر آتی ہیں، اور آج ہم ان سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کو حافظ معین خالد ٹرسٹ جو آپ نے فلاحی ادارہ اپنا بنایا، وہ کیسے خیال آیا کہ فلاحی کام کرنے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلے تو میں زمزم کی ٹیم کا مشکور ہوں، اور خواجہ ندیم مدنی صاحب کا بھی کہ وہ آپ میرے غریب خانے پر تشریف لائے۔ خواجہ صاحب، عرض یہ ہے کہ میں بچپن سے ہی دیکھتا تھا جس طرح عبدالستار عیدی صاحب، انصار برنی صاحب اور دوست جو کام کرتے تھے، وہ میں بھی ایسا کوئی کام کروں جس سے انسانیت کی خدمت ہو سکے، کیونکہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانیت کی فلاح پر یقین رکھتے تھے۔ تو میں نے سوچا یہ بچے گم ہو جاتے ہیں، کسی کو کھانا نہیں ملتا، کسی کا جیل میں وکیل نہیں ہوتا، تو میں ایسے کام کرتا رہوں جس سے میری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ اس سلسلے میں کم و بیش کو 30 سال پہلے حافظ معین خالد ٹرسٹ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ سب سے پہلے تو ہم نے جیلوں میں اپنی خدمت کا آغاز کیا۔ کچھ جو سامان کی ضرورت ہوتی تھی سامان دیتے تھے، رمضان شریف میں تراویح کا اہتمام کرواتے تھے، جن کا جرمانہ ادا نہیں ہوتا تھا اور وہ کئی مہینے سے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے، ان کے جرمانوں کا انتظام کیا تاکہ وہ تہوار پہ، عید پہ، بقرعید پہ، عید میلاد النبی پہ اپنے گھروں کو جا سکے، اپنے بچوں کے ساتھ خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ کسی کا وکیل نہیں ہوتا تھا، اس کو وکیل کروا کے دے دیتے تھے، اور کوئی چھوٹے موٹے کام جو ہوتے تھے لوگوں کے وہ کرتے تھے۔ کسی بچے کی فیس نہیں ہے تو فیس ادا کر دیتے تھے۔ اس طرح ہم نے خدمت خلق کا یہ سلسلہ جاری رکھا۔ پھر ہم نے اس میں کچھ تبدیلی لائے۔ کرونا کی ایک بڑی آفت سے پوری دنیا کو سامنا کرنا پڑا، وہاں پھر ہم نے کرونا میں دسترخوان لگائے، لوگوں کو باعزت طریقے سے میز کرسیوں پر کھانا کھلایا۔ پھر ہم نے افطاریوں کا اہتمام کیا۔ تمام رمضان افطاری کا اہتمام ہوتا ہے، الحمدللہ اب بھی ہوتا ہے، اور اس کئی سالوں سے جاری ہے۔ تو یکم رمضان سے لے کے 30 رمضان تک الحمدللہ، یا 29 رمضان تک رمضان میں راشن کی تقسیم بھی کرتے ہیں۔ پھر جب کرونا کے دنوں میں جو مسائل زیادہ ہوئے لوگوں کے، تو ہم نے خصوصی طور پر کچھ لوگوں کو منتخب کیا اس کام کے لیے۔ جس طرح ریلوے اسٹیشن کی کلی تھے، ٹرینیں بند تھی، ان کا روزگار بند تھا، تو ہم نے جو ہے نا پھر کلیوں کے لیے راشن کا انتظام کیا۔ اس طرح اور جو غریب لوگ ہیں تو ان کے ہم دہلیز پر بھی راشن پہنچاتے ہیں تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، کیونکہ جو باعزت لوگ ہوتے ہیں، سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی سے مانگ نہیں سکتے، تو انہیں دینا جو ہے نا، اور وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، وہ لیتے ہوئے بھی ہچکچاتے ہیں، مگر ہم خاموشی سے کسی نہ کسی بہانے سے یہ کام کرتے رہتے تھے۔ اور اب بھی فلاح انسانیت کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ لوگوں کو قرض بھی دیتے ہیں، قرض حسنہ، بغیر کسی لالچ کے، پروفٹ کے، محدود پیمانے پر۔ اور ربیع الاول کے سلسلے میں خاص طور پر ہم حافظ معین خالد ٹرسٹ بڑا کام کرتا ہے۔ کوئی 20-21 سال ہم نے روزنامہ نوائے وقت کے ساتھ مل کر جنوبی پنجاب کے بے شمار سکولوں میں محفل جائزہ نعت کا اہتمام کیا۔ اس کے علاوہ اور ہماری بہت سی خدمات ہیں، اپنے منہ میاں میٹھو بننے والی بات ہے، مگر جو بھی ہو سکتا ہے کرتے ہیں۔ اور اس کی جو خاص بات خواجہ صاحب یہ ہے کہ ہم کسی سے ڈونیشن نہیں لیتے، کسی سے چندہ نہیں لیتے۔ لوگ ہمیں آفر بھی کرتے ہیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے علاقے میں انتظام کریں، وہاں کے مستحق لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ اور انسانیت کی خدمت ہی سب سے بڑی خدمت ہے۔ کسی عالم افریقہ کے کسی عالم کا میں نے پڑھا کہ 1000 مسجدیں بنانے سے بہتر ہے کسی غریب کو ایک لقمہ کھلا دو۔ ہم ویسے تو عبادات کا بہت ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، مگر عملیات ہماری اس کے بالکل برعکس ہیں۔ آپ کا پڑوسی بھوک سے مر جائے اور آپ حج عمرہ کرتے رہیں تو وہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو اپنے رویوں میں بھی تبدیلی لائیں۔ ہم نماز کی جماعت سے نماز کو تو افضل سمجھتے ہیں، مگر وہ نماز پڑھنے کے بعد ہم آتے ہیں، وہی کم تولتے ہیں، وہی کچے رنگ کو پکا بتاتے ہیں۔ اس طرح کے ہم لینے دینے کے ہمارے جو معاملات بہتر نہیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ پریکٹیکلی اس کو اپنے اوپر بھی نافذ کریں۔ جی،
آپ ہمارے ساتھ رہیے اور درود و سلام کا سے اپنے آپ کو تر کیجیے. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مقدوم مربی ہے وہی والی قل ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے. السلام علیکم. آپ کا اپنا دوست، آپ کا اپنا ہوسٹ خواجہ محمد ندیم مدنی آپ کے ساتھ وقفے کے بعد آپ کے ساتھ لائن اپ ہے. حافظ معین خالد صاحب سے ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ کی سیاسی وابستگی کب اور کہاں رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام درود و سلام آقائے نامدار کے لیے. ویسے تو مجھے شوق سیاست کا بچپن سے تھا. اسٹوڈنٹ لائف میں بھی میں انجمن طلباء اسلام سے وابستہ تھا. پھر ہمارا عملی سیاست میں آغاز جمعیت علماء پاکستان سے ہوا. اس کے بعد اس سے ہوتے ہوتے مختلف عہدوں پہ فائز رہے. پھر پاکستان مسلم لیگ کو جوائن کیا. پھر پاکستان مسلم لیگ نون بن گئی. ان کے بھی میں شہر کا جنرل سیکرٹری رہا خاصے سالوں تک. اور نواز شریف صاحب جب ملتان آتے تھے تو ان کا اسٹیٹ سیکرٹری بھی میں ہی ہوا کرتا تھا. تو اس کے ٹکٹ کے لیے بھی میں نے کئی دفعہ اپلائی کیا، مگر وہاں چونکہ رش پہلے ہی بہت ہوتا تھا تو اس لیے مجھے کبھی وہاں سے ایم پی اے کی ٹکٹ نہ مل سکی. اس کے بعد پھر میں نے تحریک جمعیت علماء پاکستان سے 1973 میں ایم پی اے کا الیکشن لڑا. اس کے بعد تحریک لبیک سے 2018 میں الیکشن لڑا اور جس میں میں تیسرے نمبر پر آیا. پہلے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف رہی، دوسرے نمبر پر پاکستان مسلم لیگ نون رہی اور تیسرے نمبر پر میں آیا. تو یہ تحریک لبیک کا کرشمہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کرشمہ تھا. ورنہ اگر میری ذات کو اتنے ووٹ ملنے ہوتے تو اس سے پہلے بھی مل سکتے تھے. ایسا نہیں ہوا. تو لوگوں نے تحریک لبیک کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو پسند کرتے ہوئے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میں نامساعد حالات کے باوجود بھی تیسرے نمبر پر آیا. اور تیسرا سوال ہم آپ سے کرتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی آپ بڑے جوش و جذبے ولول انگیز طریقے سے آپ مناتے ہیں اور ہر جلوسوں میں آپ ماشاءاللہ پیش رہے. آپ کے اندر کے جذبات اور کیفیات اس وقت کیا ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام آقا دو جہاں پر. ربیع الاول منانا کمال ہے. ہم تو ایسا لگتا ہے کہ سارے سال ہی اس میں مست رہتے ہیں. ربیع الاول تو آتا ہے یکم ربیع الاول سے، اور جو ہماری تیاری اس سے کئی ماہ پیشتر شروع ہو جاتی ہیں. اس سلسلے میں ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا، روزنامہ وقت کے ساتھ مل کر کوئی 20-21 سال تک پنجاب کے مختلف سکولوں میں جائزہ محفل نعت منعقد کی، جس سے بچوں میں جذبہ ابھرتا ہے عشق رسول کے فروغ کا. انہیں پتہ لگتا ہے کہ ہم اس کے امتی ہیں. ورنہ تو آج کل ناچ گانوں کے دور میں، نفسے کے دور میں یہ بڑا مشکل کام ہوتا تھا. تو مگر ہم نے یہ جوت جگائی، اور چوک منڈا لے لیں یا ڈیرہ غازی خان یا بہاولپور یا وہاڑی یا کبیر والا، یہ بے شمار جگہ جہاں ہم یہ محفل نعت کا انعقاد کرواتے رہے بچوں میں. اور پھر اس کا فائنل مقابلے بھی ہوتے تھے اور اس میں ہم خاصے انعامات دیتے تھے بچوں کو تاکہ انہیں دلچسپی بڑھے. اور ربیع الاول جب آتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے ہمارے گھر میں تو عید آ گئی ہے. ہمارا پورا مہینہ اس کے اندر گزرتا ہے. خواتین کی محافل منعقد ہوتی ہیں، ہم خود ریلی کا انعقاد کرتے ہیں، اور ہم وہ واحد ہیں ملتان میں جو میلاد اور ریلی نکالتے ہیں اور اس میں 4 عمرے کے ٹکٹ بھی دیتے تھے. اور اس سال بھی ہم نے اسے کیش لنگر کا نام دے لیں اس کو ہم نے اہتمام کیا. 5000 اور 1000 سے زیادہ کے انعامات تھے. تو یہ ریلی بھی بڑے دھوم دھام سے نکالتے ہیں. اس میں بھی بڑے مسائل کا سامنا ہوتا. پتہ نہیں پاکستانی ریاست ہے ویسے تو، یہ مردائیوں کی یا قادیانیوں کی ریاست ہے یا اسرائیلی ریاست ہے. بعض دفعہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے بھی اس میں لینے میں بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کوئی انتظامی معاملات ہوتے ہیں، خیر وہ الگ سے. مگر یہ ہم اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے بچوں کا نہیں سالگرہ مناتے ہیں، پیدائش کا جشن مناتے ہیں، تو ہم اس کا جشن کیوں نہ منائیں جس کے لیے پوری کائنات بنی، جس کے لیے آپ اور میں بنے، جس نے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی. ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا نہیں پتہ تھا. اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی اندازہ نہ ہوتا. یہ رحمت للعالمین بن کر آئے
تو ہماری دنیا سنوری. اور ہمارا یہ پختہ یقین ہے کہ آقا دو جہاں کی وجہ سے یہ دنیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ آپ دیتے رہو میں دیتا رہوں گا. سرکار دیتے رہتے ہیں اور ان کے نام کو ہم جگاتے رہتے ہیں, ان کی خوشی مناتے رہتے ہیں. اور منائیں کیوں نہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں, اس کے محبوب ہیں. یہ اس کا آنر ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ان کا دن بنائے. سرکار کو تو کسی نام کی ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا میں 24 گھنٹے ہر نماز میں ہر اذان میں ان کا نام گونجتا ہے. تو اس نے ہمیں اتنا اس قابل بنایا اور یہ اعزاز بخشا کہ ہم بھی اس کے نام لیواؤں میں شامل ہو جائیں. تو ہم ربیع الاول منا رہے ہیں, مناتے رہیں گے, اور جب تک ہمارے سانس میں سانس ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھا ہمیں, تو ہم سرکار دو عالم کا نام لیتے رہیں گے. ہمیں تو سرکار سے عشق کا یہ عالم ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کے حبیب نے استطاعت دی ہے, ہم تو اپنے بچوں کو نکاح بھی سرکار کے قدموں میں کرتے ہیں, جا کر مدینہ شریف میں کرتے ہیں. تو سرکار کا جشن منانا کمال. وہ بڑے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, اور وہ بڑے بدنصیب ہیں جو بدعت کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. وہ اپنے بچوں کا تو یوم ولادت مناتے ہیں, حقیقہ کرتے ہیں, جشن مناتے ہیں, دعوتیں کرتے ہیں, اور جب سرکار کے ولادت کا دن آئے تو کہتے ہیں جی یہ مسئلہ, یہ مسئلہ, یہ مسئلہ. یہ باتیں ساری غلط ہیں. ہمیں سرکار کا جشن منانا چاہیے. ہمارے لیے دنیا میں اور آخرت میں وہ سب سے بڑے ہیں. اگر وہ نہ ہوتے تو پتہ نہیں یہ کائنات کیسے ہوتی اور کیسے نہ ہوتی, ہوتی بھی یا نہیں ہوتی. اور سرکار کا جشن منانا, آہا سبحان اللہ. کتنے لوگ ہیں, ہر گلی ہر محلہ سج رہا ہوتا ہے, ہر گلی میں محفل ہو رہی ہوتی ہے, اور ہر کون سی جگہ ہے جہاں سرکار کا نام نہ لیا جا رہا ہو. اور جو لوگ یہ نام نہیں لیتے, میں تو یہی کہوں گا اللہ ان کو راہ ہدایت دے. جی مولا سلم وسلم دائماً ابداً علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. کہ مٹ گئے نام محمد کو مٹانے والے, نہ مٹے ہیں نہ مٹیں گے جشن میلاد منانے والے. یقیناً ہر دور میں فرعون آتا رہے گا, اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک موسیٰ پیدا فرما کر بھیج دیں گے کہ جاؤ ذرا فرعون کو بتا دو کہ رب کی طاقت کیا ہے. یقیناً جب دنیا کائنات میں میرے سرور عالم لولاک احمد مجتبیٰ حبیب کبریا جناب صلی علی یقیناً یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سراپائے نور بن کر آئے, تو یقیناً بیٹیوں کو چادریں عطا کیں, بہنوں کو ان کی ردائیں جو روتی تھیں وہ پکارتی تھیں, کو سننے والا نہیں تھا, اور ان کے سر پر دست شفقت رکھا میرے آقا نے. اور کیوں نہ رکھتے, آپ تو بیواؤں کے لیے, یتیموں کے لیے اور ناداروں کے لیے آپ سرور کون و مکان بن کر آئے, جلوائے نور بن کر آئے, بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ جلوائے سرور بن کر آئے. اور کیوں نہ آتے, کیوں وہ جس نے دریشہ پہ گدڑی بچھا لی, جسے مل گیا دو جہاں جیسا والی, ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی, نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, اور اسی عطا سے جڑے ہوئے ہیں حافظ خالد معین ٹرسٹ کے جو مالک ہیں حافظ خالد معین. آپ نے قرآن پاک حفظ کر رکھا ہے, اور آپ کی بے حد خدمات, آپ سیاسی شخصیت کے مالک, سماجی بھی اور مذہبی بھی, بے شمار ملتان شریف کے لیے خدمات ہیں, اور جو لوگ ملتان میں رہتے ہیں وہ انہیں خوب جانتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں خالد معین صاحب سے کہ جو میلاد فاؤنڈیشن آپ نے اختیار کی اور میلاد فاؤنڈیشن میں آپ گئے, تو یہ کیا آپ کا اپنا ایک معاملہ تھا کہ میں میلاد فاؤنڈیشن میں جا کر کام کروں, جبکہ آپ کا ٹرسٹ تو کام پہلے کر رہا تھا, یا آپ کے دل میں خیال آیا کہ مجھے آپ میلاد فاؤنڈیشن سے مل جانا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو مقصد کام کر ہی رہا تھا پہلے بھی, اور اب بھی کر ہی رہا ہوں. حافظ معین خالد ٹرسٹ جو ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں میں, اس کے خادموں میں, ان کے خاک پا میں شامل ہے. تو اگر کوئی اس حوالے سے
پہلے بھی مجھے لوگ دعوتیں دیتے رہے، میں اس میں بھی جاتا رہا ہوں، اور اس حوالے سے مجھے میلاد کونسل نے دعوت دی، متحدہ میلاد کونسل نے، تو میں ان کے ساتھ بھی شامل رہا۔ پھر وہ متحدہ میلاد فاؤنڈیشن میں کنورٹ ہو گئی، چونکہ وہ سرکار کا نام لیتے تھے، سرکار کے نام کے لیے انہوں نے مجھے ملایا تھا، بلایا تھا، تو میں کیسے نہ جاتا، میں چلا گیا۔ میں صرف سرکار کے نام کے لیے گیا، کسی کی ذات کے لیے نہیں گیا وہاں پہ، اور میں سرکار کا جب تک وہاں نام خلوص نیت سے لے جایا جاتا رہے گا، میں وہاں جاتا رہوں گا، شامل رہوں گا۔ جب سرکار کے نام کی نسبت کے علاوہ اگر کوئی نام وہاں اپنا بلند کرنا چاہے تو وہ ذرا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کا نام ہی میلاد ہے، تو اس کو متحدہ میلاد فاؤنڈیشن میں جانے کا مقصد اور وہاں رہنے کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کرنا ہے۔ اس کے لیے کتنی بھی مشکلیں آئیں ان کو بھی برداشت کریں گے، کتنی صعوبتیں آئیں ان کو بھی برداشت کریں گے۔ اس سال ریلی میں بھی ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا انتظامی حوالے سے، مگر ہم قائم و دائم رہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی قائم و دائم رہیں گے۔ جی، حافظ خالد معین صاحب کی آپ باتیں سن رہے تھے، کچھ باتیں وہ اپنی میسیج دینا چاہ رہے ہیں اپنی فورسز کو جو ہمارے ادارے ہیں۔ یقیناً ہم اداروں سے جڑے ہوئے ہیں اور ادارے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور میں تو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ آج ہم اگر سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں تو یہ میرے افواج پاکستان کے جوانوں کی مہربانیاں ہیں۔ ہماری مائیں جب سیلاب سے ڈوب رہی ہوتی ہیں تو ہماری ماؤں کو سہارا دینے کے لیے افواج پاکستان کے جوان آتے ہیں۔ جب بند ٹوٹ جاتے ہیں اور بستیوں میں گھس جاتے ہیں پانی، ان پانیوں کو روکنے کے لیے افواج پاکستان اپنا پہرا دے رہی ہوتی ہے۔ جب ہندو بنیاں نریندر مودی جیسے دہشت گرد اور ملک پاکستان کو سیلانے والے یا سستانے والے لوگ اگر کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے لیے سیسا پیلائی دیوار بنتی ہے افواج پاکستان۔ تو میرا افواج پاکستان کو سیلیوٹ ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ سادات نے جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا، گردنیں پیش کی، پھر بھی ہم سے یہ کہتے ہیں اہل چمن یہ ہمارا چمن ہے تمہارا نہیں۔ یقیناً میں اپنی افواج پاکستان اور سیکورٹی فورسز کو جو ہماتن گوش رہتی ہیں، ہماتن ہر وقت قائم و دائم کھڑی رہتی ہیں اپنی اس ماں جیسی جنت کو بچانے کے لیے، یقیناً یہ تیرے بیٹے ہر وقت سربا کفن رہتے ہیں، میں ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ سید ارشاد گیلانی زمزم ٹی وی کے ساتھ رہے گا، اور جب تک رہے گا اس وقت تک اپنے ملک پاکستان کے گیت گاتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنی ملک اور اپنے دین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور میرے ملک پاکستان کی خیر فرمائے، میری افواج پاکستان کی خیر فرمائے۔ جن جوانوں نے اپنا لہو پیش کیا، اپنی گردنیں پیش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے۔ ان ماؤں کو بھی سلام ہے جنہوں نے اپنے بیٹے پیش کیے، ان بہنوں کو سلام ہے جنہوں نے اپنے بھائی پیش کیے، ان بیٹیوں کو سلام ہے جنہوں نے اپنے والد کو پیش کیا، اور ان بھائیوں کو سلام ہے جنہوں نے اپنے بھائی پیش کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ملک پاکستان کی خیر فرمائے۔ اس وقت ہم ایک آفت سے گزر رہے ہیں، اور وہ آفت ہے سیلاب زدگان کو یاد رکھیے، اور میرا میسیج ہے کہ آپ اپنی ایک ایک روٹی بچا کر اپنے بھائیوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت ساری تجوریاں بھری ہوئی ہوں اور آپ پھر ان کی خدمت کریں گے۔ آئیے احساس کیجئے، اور اسی احساس کا نام محبت ہے، اسی احساس کا نام دین ہے، اسی احساس کا نام محبت رسول ہے، اور اسی احساس کا نام بندگی ہے، اور اسی احساس کا نام نماز ہے۔ نماز بھی بغیر احساس کے نہیں ہوتی۔ آئیے حافظ خالد معین صاحب کی رہائش سے اور ان سے اجازت لیتے ہوئے، اور اپنے اسسٹنٹ ڈائریکٹر خواجہ محمد ندیم مدنی، میرے کیمرے مین اور پوری ٹیم آپ سے اجازت چاہتی ہے ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی حافظ خالد معین کو، ان کے بیٹے علیل ہیں، اللہ پاک ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، صحت کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو قائم و دائم رکھے اور ہمیں جڑا رہنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آئیے حافظ صاحب، آپ بھی اور میری پوری ٹیم بھی
اس کا حصہ بنیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پرندہ باد۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اجازت، انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہا۔ اپنی زبانوں پر درود و سلام تر رکھیے، کیونکہ جو زبان درود و سلام پڑھتی ہے وہ کبھی بھی فالج زدہ نہیں ہو سکتی، یہ میرا ایمان ہے۔ آپ سے پھر ملیں گے، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔